ایک مختصر سے واقعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں. بڑا مشہور واقعہ آپ اکثر کتابوں میں پڑھتے ہیں، اکثر اس کا حوالہ دیتے ہیں. کسی فقیر نے آواز لگائی، بابا پیسے دے. سننے والے نے دیکھا تو وہ دونوں ہاتھ بھی اس کے ٹھیک تھے، ٹانگیں بھی درست تھیں، آنکھیں بھی ٹھیک تھی، کان بھی ٹھیک تھے. اس نے کہا تم کو پیسے کیوں دوں؟ فقیر بولا میں غریب ہوں. آدمی نے کہا نہیں، تم تو غریب نہیں، تم تو بہت دولت مند ہو. فقیر نے کہا باؤ جی مذاق نہ کیجیے، میرے پاس دولت کہاں سے آئی؟ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں تو بالکل غریب ہوں. آدمی نے کہا اچھا، تمہارے پاس جو کچھ ہے مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں تم کو 50,000 دیتا ہوں. فقیر نے اپنی جھولی کندھے سے اتاری اور کہا میرے پاس تو یہ ہے، اس کو آپ لے لیجئے. آدمی نے کہا نہیں، تمہارے پاس اس کے علاوہ بہت کچھ ہے. تمہارے پاس 2 پاؤں ہیں، 1 پاؤں مجھے دے دو اور مجھ سے 10,000 روپے لے لو. فقیر نے دینے سے ٹوٹلی انکار کر دیا. اب آدمی نے کہا اچھا، تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، 1 ہاتھ مجھے دے دو اور مجھ سے 20,000 لے لو. فقیر نے اس سے بھی ٹوٹلی انکار کر دیا. آدمی نے کہا اچھا، تمہارے پاس 2 آنکھیں ہیں، 1 آنکھ مجھے دے دو، مجھ سے 20,000 لے لو. فقیر نے اس سے بھی ٹوٹلی انکار کر دیا. آدمی نے کہا دیکھو تمہارے پاس 2 پاؤں، 2 ہاتھ اور 2 آنکھیں ہیں، میں نے صرف ایک کا دام لگایا ہے تو 50,000 ہوں گے، دونوں کا لگاؤں تو 1,00,000 ہو جاتی ہے قیمت. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تمہارے پاس جسم ہے، جس میں بے شمار چیزیں ہیں، اس کی صرف 3 چیزوں کا دام ابھی کم از کم 1,00,000 ہے. پھر تم غریب کیسے ہوئے؟ تم تو بہت بڑے دولت مند ہو. تم بھیک مانگنا چھوڑ دو اور اپنی اس قیمتی دولت کو استعمال کرو. تم سے زیادہ کامیاب دنیا میں کوئی نہ ہوگا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے. عام حالات میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا. البتہ کوئی چیز نہ رہے تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسی قیمتی تھی. اس لیے میں نے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ آپ بہت یونیک ہیں، آپ بہت قیمتی ہیں. آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں؟ اصل کیا ہے مسئلہ کہ آپ اپنے اندر کی امیری کو باہر نہیں نکالتے، ٹٹولتے نہیں ہیں. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ دل دریا سمندروں ڈونگے، یہ ہے اصل دولت مند، اصلی دولت. اپنی اندر جھاتی مارنے والا امیر ہے. جھانکے تو صحیح اپنے اندر، اپنے من میں ڈوب کر جو سراغ زندگی پاتا ہے وہ امیر ہے. اور ایسے لوگ دنیا میں خوشحال رہتے ہیں. آپ کے اندر آپ ہیں، اس کا راز جانیے. آپ بہت امیر ہیں. اپنے اندر کی اس امیر پرسنالٹی کو دریافت کیجئے. اسے پرسنالٹی کو دریافت کیے بغیر نہ کوئی بڑا شاعر بنتا ہے، نہ دانشور بنتا ہے، نہ بزنس مین بنتا ہے، نہ کوئی اسکالر بنتا ہے، نہ کوئی کالمگار بنتا ہے، نہ کوئی عالم بنتا ہے. آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی قائد اعظم کی مثال بتائی تھی. جن لوگوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے ملک بنائے، جنہوں نے بڑے کام کیے، حقیقتاً وہ امیر ہے نا. قائد اعظم کتنا سرمایہ چھوڑ کے گیا آپ سب جانتے ہیں. کتنی پراپرٹی تھی ان کی، اور جو تھوڑا بہت تھا بھی وہ بھی انہوں نے پاکستان کے بیت المال کے نام کیا ہوا تھا. یہ بالکل درست بات ہے. ضرور اپنی زندگی میں قائد اعظم کی کہانی پڑھیے گا، رحمت اللہ علیہ کی پڑھیے گا کہ جناح سے قائد اعظم بننے تک کی کہانی کیا تھی. ہم تو ان کا نام جناح بھول ہی گئے. محمد علی جناح، قائد اعظم یعنی سب سے بڑا لیڈر. آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ کتنے بڑے دولت مند تھے. اسی طرح شیکسپیئر وہ دولت مند نہیں تھا دنیاوی دولت کے حساب سے، اور ویسے وہ بہت بڑا دولت مند تھا. حضرت بابا بلے شاہ کو پڑھیے، بہت دولت مند تھے. علامہ اقبال کو پڑھیے،
کبھی آج ہم نے پوچھا کہ ان کی کتنی فیکٹریاں، کارخانے یا گاڑیاں تھیں؟ نام لکھتے ہی ہم کہتے ہیں جی کیا پرسنالٹی تھی. کبھی پڑھیں علامہ اقبال کی ہسٹری کو. میں نے تو جب پڑھی دھنگ رہ گئی تھی. ہمارے یہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا نا. حضرت وارث شاہ کو پڑھیے، غالب کو پڑھیے، فیض کو پڑھیے. یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اندر جھانکا اور اپنے اندر کا خزانہ تلاش کیا. وہ سمجھ گئے ہم جس روش میں ہمیں لے کے چلا جا رہا ہے ہم اس کے لیے نہیں بنے. آج کے دور میں ڈاکٹر فرد ہاشمی، اللہ ان کو زندگی دے، ان کے ساتھ بہت بیٹھنے کا اتفاق ہوا. ان کی زندگی پڑھیے. اتنے بڑے ادارہ بنانے کا ان کے اندر خیال کیسے آیا؟ کبھی جانیے، دیکھیے کہ ان کے اندر کی صلاحیت کیسے باہر آئی اور انہوں نے اکیلے نکلی اور اتنے بڑا ادارہ بنا دیا. ان کی سسٹر نگہت ہاشمی کو پڑھیے. جب آپ پڑھیں گے تو ابھی بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دولت کے لیے دوڑ نہیں لگائی، دولت کے پیچھے نہیں بھاگے، اپنی ملز اور اپنے کارخانے نہیں لگائے، اپنی کوٹھیاں نہیں بنائی. کس کا دل نہیں کرتا شاندار کوٹھی میں آرام سے بیٹھ کے محل میں عیاشی کریں؟ سب کا دل کرتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر جھانک لیتے ہیں. یہ نہیں بیٹھ سکتے. اس لیے جب تک آپ اپنے اندر جھانکیں گے نہیں، آپ بیٹھے رہیں گے. خود شناسی طویل عمل ہے نا. خود کو ایک لمحے میں تو آپ نہیں جان سکتی، بڑا لمبا سفر ہے. لیکن یہ تو ممکن ہے نا کہ اس کا آغاز کریں. آپ قدم تو اٹھائیں. جب چلنا شروع کریں گے تو آپ کو خود بخود اپنا اندر نظر آنے لگ جائے گا. بڑا اچھا قول ہے. میں کتابیں بہت پڑھتی ہوں، وہیں سے سنتی ہوں، یاد ہو جاتی ہیں، دل پہ اثر کرتی ہیں اور میری زندگی بدلنے میں بہت معاون کردار ادا کیا ان چیزوں نے. سر فہرست تو قرآن اور سنت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس کے بعد پھر علماء کی بہت رہنمائی رہی. لیکن موٹیویشنل لوگوں سے بھی بہت کچھ ملا. شوق تھا جاننے کا، آگے بڑھنے کا. بڑا اچھا مجھے وہ کال لگا کہ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے کہیں جانا ہے. ہم کہتے ہیں چلو کہیں چلتے ہیں. کہاں؟ اب مسئلہ ہو گیا بھائی، کہاں؟ کہیں چلتے ہیں، نکلتے ہیں باہر، کوئی جگہ دیکھ لیں گے. یہ نہیں طریقہ. اہم تو یہ ہے کہ مجھے جانا کہاں ہے. یہ اہم نہیں کہ مجھے منزل کا انتخاب کرنا ہے، بلکہ اہم تر یہ ہے کہ میرے لیے کون سی منزل مناسب ہے. تو یہ میرے دل میں گھر کر گئی یہ باتیں. ان کے جواب دو طرح سے آپ تلاش کر سکتے ہیں. پہلے، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے. سوچیں دماغ کیا کہتا ہے. دماغ بڑی اچھی بات آپ کو سمجھاتا ہے، کیونکہ دماغ جذباتی نہیں ہوتا. پھر ہمارا دل کیا کہتا ہے. اب ہم سب کا المیہ کیا ہے کہ ہم دل کی سنتے ہیں، دماغ کی نہیں سنتے. دل میں جنون لینا چاہیے دل سے. ہم دل کی سنتے ہیں اور دماغ سے جنون لیتے ہیں، جبکہ دماغ کے پاس جنون نہیں ہوتا. اگر ان دونوں کو متوازن استعمال کیا جائے اور پھر کسی ماہر سے مشورہ بھی لے لیا جائے تو ہم زندگی کے بہت سے مسائل سے خود کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں. آپ اپنے اندر کے خزانوں کو دریافت کر کے اپنی دنیا کے امیر ترین انسان بن سکتے ہیں.